یخلفون، اچھا ہمارے ہاں ایک وہ چونکہ وہ ذکر آیا تھا اس کا تکفیر وغیرہ کا، تو اس حوالے سے ایک سوچ لیجئے کہ وہ ہمارے یہاں مسئلہ کیا چل رہا ہوتا ہے. جب کوئی شخص یا کوئی لوگ کسی دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، تو آپ کو سمجھ آئی وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ملفوف انداز میں اسے کافر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو باقیوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت سے باہر. تو جو اہل سنت والجماعت سے باہر ہے وہ کیا ہے؟ من شذ شذ فی النار. تو یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ قدیم بیماری ہے. بس پہلے ہمیں ذرا طریقہ آتا تھا دوسرے کو کہہ کے اپنی جان بچانے کا بھی، تاکہ الزام بھی نہ لگے. ان الفاظ میں کہتے تھے جن الفاظ سے فرق نہیں پڑتا تھا. اب یہ جو نئی جو مخلوق اٹھی ہے ذرا کم تہذیب یافتہ، وہ پھر کھڑاک کر کے کہہ دیتے ہیں. جیسے وہ پھٹتے ہیں ویسے ہی منہ سے بھی پھٹتے ہیں. وہ دونوں باتیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں. یخلفون باللہ لکم لیرزوکم، اے مسلمانوں تمہارے آگے وہ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. یعنی بڑی چکنی چپڑی باتیں، بڑی وفاداری کی کہانیاں سناتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. اصل میں رائے عامہ ہموار کرنی ہوتی ہے نا. پبلک اگر ساتھ ہو تو آپ کے خلاف کوئی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے مقدمہ FIR درج نہ ہو سکے، لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، تو اس کے لیے رائے عامہ ہموار کرنی بہت ضروری ہے. تو تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ جا کے انہیں راضی کریں. ان کانوا مومنین، اگر ایمان کی کوئی رمق ان کے اندر ہے. علم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو کوئی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا، مقابلہ کرے گا، ان سے ضد بازی کرے گا، جنگ کرے گا، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، اور یہ منافق لوگ اندر ہی اندر ڈرتے رہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے تنبئوہم بما فی قلوبہم، کہ انہیں بتا دے، یعنی ڈرتے ہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو انہیں بتا دے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان کے دل کی کیفیت مسلمانوں پر کھول نہ دے. قل استہزئوا، اے نبی ان سے کہیے کہ مذاق اڑا لو، ٹھٹھا کر لو. کبھی تم اوزن کہتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو، مذاق کر لو جو کر سکتے ہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، جو جس سے تم ڈر رہے ہو اسے اللہ کھول کے چھوڑے گا، اسے عیاں کر کے چھوڑے گا، تمہاری حقیقت واشگاف کر دے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں، یعنی وہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا، جیسے کہا اوزن، اب ظاہرہ کسی کے سامنے کہا، اس نے آ کے رپورٹ کر دیا. اب آپ نے اس سے پوچھا تم نے یہ حرکت کی، وہ اللہ کی قسم کھا کے مکر گیا. اب وہ کوئی سردار آدمی ہے، سٹیٹس والا بندہ ہے، جس نے خبر پہنچائی تھی وہ کوئی عام سا ماتڑ ساتھی ہے، تو اب اس کے لیے تو بڑی سبکی کی بات ہو گئی. ایک موقع پہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ ہم جب مدینہ جائیں گے تو جو مدینہ کی عزت والے یعنی سن آف دا سوئل ہیں وہ نکال باہر کریں گے، یہ جو باہر سے آ گئے ہیں ہمارے پیسوں پہ پڑ رہے ہیں. تو یہ بلکہ ایک اور بہت سخت بات اس نے کہی، اس نے کہا سمن کلبک یاکلک، اپنے کتے کو پالو تمہیں ہی کھائے گا، تو تم نے انہیں کھلایا ہے تو آج ہمارے منہ کو آ رہے ہیں. اتنی سخت باتیں بھی کی. اور جب جا کے اس سے پوچھا قسم کھا کے مکر گیا. اس نے کہا نہیں میں نے یہ نہیں کہا. اچھا جن صاحب نے پہنچائے چھوٹے عمر میں بہت کم عمر ثابت تھے، وہ ان کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی. ایک طرف سردار ہے اتنا بڑا جس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، سیاسی پوزیشن اس کی یہ تھی، حضور کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا اسے بادشاہ بنانے والے تھے. اس سٹیٹس کا آدمی جب کہے قسم کھا کے میں نے یہ بات نہیں کہی، تو جس نے وہ رپورٹ پہنچائی ہوگی اس کی کیا پوزیشن بنی ہے. تو اللہ نے پھر وہ ساری باتیں کھولی کہ نہیں یہ جھوٹے ہیں. اگر آپ ان سے ایکسپلینیشن مانگیں کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں، لَيَقُولُنَّ، وہ لازماً کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ، اگر پکڑے بھی جائیں تو وہ کہیں گے ہم تو حضور کھیل رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے آپس میں، دل لگی کی باتیں کر رہے تھے. وَنَلْعَبْ، اور یہ کہ ذرا وقت گزاری کے لیے ہوتا ہے نا، جیسے وقت گزر جائے اس کے لیے ہم گپ شپ کر رہے تھے، ہم سیریس نہیں تھے اس معاملے میں. قُلْ، اے نبی فرمائیے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول ہی ملے ہیں تمہیں کھیلنے کو؟ کنتم تستہزئون، کہ جن سے دل لگی کر کے تم وقت گزارتے ہو تاکہ وقت نکل جائے. لا تعتذروا، معذرتیں نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کفر کر چکے ہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے ایک گروہ کو ہم معاف بھی کریں گے، نعذب طائفۃ، دوسرے گروہ کو ہم عذاب دیں گے، بانہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم لوگ ہیں. المنافقون والمنافقات، بے شک منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، ایک دوسرے میں سے بھی ہیں. اب وہ ایک دوسرے میں سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟
ظاہر یہ حسب نسب کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی وہ جو ایک دل کی کیفیت ہے یا جو ایک وہ روحانی بیک گراؤنڈ ہے اس کے اعتبار سے باطنی طور پر اگر آپ سمجھیں تو یہ ایک دوسرے ہی میں سے ہیں، بے شک ان کی رشتہ داری نہ ہو، بے شک ان کی تعلق داری نہ ہو، لیکن اس نظریے کی مخالفت میں یہ ایک ہیں، جیسے کفار ایک ہیں ایسے یہ بھی ایک ہیں۔ یامرون بالمنکر، کرتے کیا ہیں؟ الٹا کام کرتے ہیں، برائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں۔ مسلمانوں کا کیا کام ہے؟ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ منافقوں کا کیا کام ہے؟ برائی کا حکم کرتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں۔ الٹا کام، برعکس کام، 180 درجے مختلف کام۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے مسلمانوں سے کہ تمہارا کیا حال ہوگا، کیف بکم اذا لم تامروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، جب نہ تم نیکی کا حکم کرو گے نہ برائی سے روکو گے۔ گویا مسلمان کی تو شان ہی یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ یہ کام تم چھوڑ دو گے۔ صحابہ اس پہ بہت پریشان ہوئے، حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا حضور سے کیا واقعی یہ بات ہوگی؟ حضور نے فرمایا نعم، بالکل ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، واشد، بلکہ اس سے بڑھ کے ہوگی۔ کیف بکم اذا تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، یہ والی بات ہو جائے گی تم میں، یعنی تم نیکی کو روکو گے اور برائی کو پھیلاؤ گے۔ آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں نا، ہمارے ذرائع ابلاغ کیا کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کی مصداق ہے یا نہیں؟ برائی کو پھیلانا اور نیکی سے روکنا۔ تو جب یہ کہا تو اب سنیں صحابہ پہ کیا گزری ہوگی، انہوں نے پھر سوال کیا، حضور نے پھر جواب دیا نعم، یہ بھی ہوگا، لازمی ہوگا، واشد، بلکہ ایک اور بات بھی ہوگی جو اس سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ وہ کیا؟ اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، تم برائی کو سمجھو گے اچھائی اور اچھائی کو سمجھو گے برائی، ویلیو سٹرکچر ہی چینج ہو جائے گا، تمہارا مائنڈ سیٹ ہی بدل جائے گا، نیکی تمہیں برائی لگے گی اور برائی تمہیں اچھائی لگے گی۔ تو اب کسی کے سامنے وہ سچی بات، حقیقی اسلام اگر پیش کریں گے تو اسے لگے گا کہ یہ بہت کوئی بری بات ہے، الٹی بات ہے، کیا کہانی یہ سنا رہے ہیں، یہ تو ہمارے دور میں آگے پیچھے اتنے علماء ہیں کسی نے یہ سنائی نہیں ہے، تو یہ اس کے بغیر تو یہ پورے تصورات کے اندر الٹ پلٹ نہیں ہوگا نا، ہو گیا۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، مٹھی بند، یعنی یہ کہ کنجوسی کی علامت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ یعنی یہ توفیق نیکی کی، نیکی پھیلانے کی، برائی سے رکنے کی اور روکنے کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ جب یہ اللہ کو بھول گئے اللہ نے انہیں بھلا دیا، اور بھولے کیوں؟ مال و اسباب میں پڑھ کر، ان کو ترجیح دے کر۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک یہ منافقین ہی اصل فاسق اور نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں و منافق عورتوں کے ساتھ، والکفار، اور تمام کافروں کے ساتھ، نار جہنم، دوزخ کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے، یا حسبہم، وہی ان کے لیے کافی ہو رہے گی، ولعنہم اللہ، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے، یعنی دوری پھٹکار ہے، اللہ انہیں نزدیک نہیں، قرب نہیں عطا کرے گا، ولہم عذاب مقیم، اور ان پر قائم رہنے والا عذاب ہے، دائمی عذاب جس میں کبھی تخفیف نہیں ہوگی۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے ہیں، وہ بھی بڑے مال والے بھی تھے، اولاد والے بھی تھے، بلکہ ان کی بڑی کثرت تھی، قوت شدید تھی اور مال و اولاد کی کثرت تھی۔ اس کے باوجود آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا اور دوسری جو قومیں تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فاستمتعوا بخلاقکم، اب تم اپنے حصے کا استعمال کر لو، جو تمہیں زندگی ملی ہے نا، جو مہلت عمر ملی ہے اور جو مال و اسباب ملے ہیں، اسے برت لو، عیاشی کر لو، گھومو پھرو، اڑاؤ مال جو تمہیں ملا ہے یا وقت جو ملا ہے، فائدہ اٹھاؤ اس کے۔ بخلاق فاستمتعتم بخلاقکم، اپنے جو ہے نا وہ فاستمتعوا بخلاقہم، وہ اپنے مزے اڑا چکے، فاستمتعتم بخلاقکم، تم اپنے مزے اڑا لو، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے پہلے لوگ اپنے حصے کی جو بھی نعمتیں تھیں ان کے مزے اڑا چکے اور انہیں برت چکے، ایسے ہی تم بھی کر لو۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، جس چال وہ چلے تھے، جہاں جہاں وہ گھسے تھے، وہی چال تم چل رہے ہو اور وہی اعمال میں تم پڑے ہوئے ہو، حرکتیں تمہاری وہی ہیں جو ان کی تھیں، تمہارے اندر کوئی شکر گزاری کا روش نظر نہیں آتی۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت چلے گئے، واولئک ھم الخاسرون، اور یہ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم،
کیا ان کو خبر نہیں ملی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ یہ تو ہم آج موجود ہیں، تو پہلے کتنی امتیں ہیں جو گزر گئی ہیں، ان کی باتیں ان تک نہیں پہنچی۔ یہ مدنی قرآن کا بھی آخری حصہ ہے، یعنی سن 8-9 کے لگ بھگ یہ آیتیں اتر رہی ہیں۔ تو اس سے پہلے سورہ جو ہم نے سورہ انعام پڑھی ہے، سورہ اعراف پڑھی ہے، تو واقعات تو سارے آ چکے ہیں، وہ سارا مکی قرآن ہے۔ آگے ہم جو سورہ یونس پڑھیں گے، ہود پڑھیں گے، وہ سارا مکی قرآن ہے۔ تو کیا ان تک خبریں نہیں آئیں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے؟ قوم نوح یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کی، وعاد اور عاد کی قوم جو قوم تھی، وثمود اور ثمود کی، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، واصحاب مدین اور جو اصحاب مدین تھے جن کی طرف شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، والمؤتفقات اور وہ 2 بستیاں جو الٹ دی گئیں جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، سدوم اور عمورہ کی بستیاں۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن دلائل لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، جو ان کے ساتھ ہوا یہ اللہ ظالم نہیں تھا، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرے ان کے اوپر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا جب رسولوں کی بات نہیں مانی، جب اس رستے پہ نہیں چلے جو اللہ کے رسولوں نے بتایا تھا۔ اب یہ بات انہیں کیوں سنائی کہ تم ذرا سوچو رسول کے رستے پہ چل رہے ہو یا ان ہلاک ہوئی قوموں کے رستے کے اوپر چل رہے ہو؟ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا جو پیچھے آیا تھا اس کی تشریح ہے کہ تم اس رستے پہ چل رہے ہو جو برباد ہونے والے لوگوں کا رستہ تھا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یہ ویسے دیکھیں قرآن مجید میں جہاں بھی مردوں کا ذکر آتا ہے اس کے ذیل میں عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، یہ مذکر کا صیغہ ہے، تو تم اگر اس کا بالکل لفظی ترجمہ کریں تو تم جو مرد ہو نماز قائم کرو، لیکن کیا اسی کے ذیل میں عورتیں شامل نہیں ہیں؟ شامل ہیں، تو مردوں کے ذیل ہی میں رکھ کے عورتوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو گویا وہ اس کی اہمیت کو واضح کر رہے ہوتے ہیں، اس مضمون کو بھی، اور یہ بھی جتلا رہے ہوتے ہیں کہ اس مشن میں جیسے مرد لگے ہوئے ہیں ایسے بھی عورتیں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ دائرہ کار مختلف ہے، ظاہر ہے وہ انہیں جو ہے سہولت دیتی ہیں، گھر کی جو ہے نا ذمہ داری اٹھاتی ہیں، ان کی جو ہے نا گھریلو ذمہ داریوں میں بوجھ بٹاتی ہیں، اور یہ کہ انہیں فری کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے اس مشن میں نکلیں۔ غزوہ تبوک میں مدینہ کی عورتیں تو نہیں گئی تھیں، وہ گھر میں بیٹھی تھیں، اور اگر انہوں نے سفر کی سختیاں برداشت کی تھی تو انہوں نے جو گھر میں مردوں نے کام کرنے تھے وہ ذمہ داریاں اٹھائی تھیں، تو تب جا کے تو یہ سارا جو ہے نا وہ ممکن ہوا کہ وہ جاتے۔ تو یہ اصل میں جیسے وہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ہم کہ گاڑی کے 2 پہیے، تو مرد اور عورت کی حیثیت ہے، وہ مشن میں اگر پوری طرح ساتھی نہ ہوں تو جب اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے، مشکل مرحلہ پیش آتا ہے، تو وہ بندہ چاہے بھی یا یہ کہ مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، اب گھر بھی ایک لڑائی لڑ کے تو پھر سلطنت روما سے لڑنا جانا پڑے گا، پہلے سلطنت ہوما سے لڑے پھر سلطنت روما سے لڑیں۔ تو اس لیے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جس نے اسے فری ول دی اور یہ کہ اسے موقع دیا کہ وہ جائے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ۔ اب کتنا بڑا خوف ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے بندہ واپس ہی نہ آئے۔ والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اولیاء کیسے بھی نہیں، ایک دوسرے کے دوست ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ ایک دوسرے سے اتنے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں بھی نہیں جانے دیتے۔ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، یعنی اب دیکھیں یہ نیکی کا کام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے، تو اس میں وہ تعاون کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ، اب دیکھیے یہ صیغہ پھر مذکر کا آیا لیکن پیچھے دونوں جو ہے وہ فاعل کے طور پر موجود ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ وہ ہیں کہ جن پر عنقریب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ایسے ایمان والے مردوں اور ایسی ایمان والی عورتوں کے ساتھ، جنات، ان باغات کا، تجری من تحت الانہار، جن کے درمیان نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ان باغات کا جن میں رہائشیں بھی ہوں گی اور اسی میں وہ طیب بھی ہوں گے، بہت صاف ستھرے اور یہ چمک دمک والے، اور وہ ریزیڈینشل گارڈن جیسے ہوتے ہیں یا آج کل جسے فارم ہاؤس ٹائپ کہتے ہیں، اس طرح کی رہائش گاہیں میسر آئیں گی۔ ورضوان من اللہ، سب سے بڑی بات یہ اللہ کی رضوان اکبر، یہ تو سب سے بڑی بات ہے جو انہیں حاصل ہوگی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اصل کامیابی یہ ہے۔ غزوہ وہ سلطنت روما سے جیتنا اس کے بعد آئے گا، پہلا یہ ہے کہ آپ جنت چلے جاؤ، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ بھی، بلکہ یوں کہ ترجمہ کر لیتے ہیں کافروں کے ساتھ ساتھ منافقوں سے بھی جہاد کیجئے۔ یہ اب فرق ہو گیا، پہلے جہاد کس کے ساتھ تھا؟ کافروں سے۔ منافقوں کے بارے میں کیا تھا؟ واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ اب کیا آ گیا ہے؟ نہیں، اب آپ نے ان کے ساتھ ساتھ ان سے بھی جہاد کرنا ہے۔ واغلظ علیہم، پہلے نرمی تھی، اب ان پر سختی کیجئے۔ ہو گئی، بہت ہو گئی، انف از انف۔ کب سے انہیں موقع دے رہے ہیں، چھوٹ دے رہے ہیں، اور غزوہ بدر میں، پھر احد میں، پھر احزاب میں، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، حنین کے موقع پر، اب جا کے بس ان کے لیے اب چھوٹ ختم ہے، اب آپ نے ان کے اوپر سختی کرنی ہے۔ واغلظ علیہم، سختی کیجئے۔ یہ وہ موقع ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ ہم واپس آ رہے ہیں، یعنی تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہم واپس آ رہے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ اب اس کو آپ نے اس موقع اور محل سے ہٹا کر جب دیکھا تو اس کا معنی وہ نکلا کہ گویا جو عام طور پہ بنایا گیا کہ دشمن کے خلاف لڑنے کے مقابلے میں نفس کے خلاف لڑنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے، وہ جہاد اکبر ہے، اور سلطنت روما سے لڑنا جہاد اصغر ہے۔ پھر یہی بنا نا اس کا مطلب۔ اب آپ سوچیں یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے مکہ چھوڑا، ہجرتیں کی، مال و اسباب چھوڑا، انہوں نے کیا کسر چھوڑی تھی نفس کے لڑنے کی؟ لیکن اگر آپ اسے سیاق و سباق اور موقع و محل کے ساتھ اس جملے کو رکھ کر دیکھیں تو کافروں سے لڑنا آسان ہے، منافقوں سے لڑنا مشکل ہے۔ کیوں؟ زیادہ طاقتور ہیں؟ نہیں، وہ مارے آستین ہیں، وہ اس سوشل سٹرکچر کا حصہ ہیں۔ آپ ایک کے خلاف قدم اٹھائیں گے، ہو سکتا ہے جسے آپ جو منافق ہے اس کا بیٹا مخلص مومن ہو، آپ کا ساتھی، دونوں آپ کے ساتھی ہیں۔ یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت دشوار ہے۔ یہ جنگ جو ہے نا وہ آج کل جو نہیں ایک مشہور ہوا 5th جنریشن وارفیئر، تو یہ تو کوئی مطلب الٹیمیٹ جنریشن وارفیئر ہے نا، یہ بہت مشکل جنگ ہے کہ جو اب ہمیں درپیش ہے۔ تو آپ کافروں کے ساتھ ساتھ ان منافقوں سے بھی جہاد کیجئے اور ان کے اوپر سختی کیجئے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یخلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں انہوں نے یہ بات نہیں کہی، وہ جو میں نے آپ کو گنوائی تھی کہ وہ ہم نے نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے یہ کفریہ باتیں کی ہیں۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے یہ کفر کیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اٹیمپٹ کی اس کی کہ جس کو وہ نہیں کر پا سکے۔ اب یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو واقعہ بھی ہوا غزوہ تبوک سے واپسی پر، ایسا ہوا کہ ایک جگہ تھی جہاں ایک آدمی گزر سکتا تھا، تنگ گھاٹی سی تھی، اور انہوں نے پہلے سے وہ اسٹریٹجیکل جو پوزیشن تھی اس کو جو ہے نا وہ نوٹ کر رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہاں سے گزر ہو تو یک بارگی ان کے اوپر 10-12 منافقین جو ہے نا وہ ٹوٹ پڑے۔ لیکن آپ کے ساتھ اس وقت حضرت عمار تھے اور دوسرے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے مقابلہ کیا، اور بلکہ انہوں نے حضرت عمار کو تو شاید قابو بھی کر لیا، لیکن حضرت حذیفہ نے انہیں مار مار کے بھگا دیا۔ اسی لیے وہ جو ہے نا حضور نے اس موقع پہ انہیں بتا بھی دیا تھا، اگرچہ انہوں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے، ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، جیسے ڈاکو نہیں ہوتے، تو لیکن یہ کہ حضور نے بتا دیا یہ فلانا ابن فلانا، فلانا ابن فلانا، یہ وہ لوگ تھے، لیکن ساتھ منع کر دیا بتانا کسی کو نہیں۔ تو اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے نا نبی کے رازدان حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایک تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ختم کرنے کی کوشش کی، ایک یہ ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور دوسرا کیا ہے، اصل کوشش کیا تھی کہ یہ جو مشن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے غلبے کا، اسے ناکام کیا جائے، آپ منزل مراد تک نہ پہنچ سکتے۔ پوری اگر آپ دیکھیں آگے ہم سورہ نور میں پڑھیں گے، غزوہ احزاب میں پڑھیں گے، جس طرح کہ انہوں نے کریکٹر اسیسینیشن کیے، جس طرح حضرت عائشہ پر الزام لگائے ہیں، تو یہ تو پوری جماعت کے مشن کو ناکام بنانے کی کوشش تھی ان کی، تو ناکام ہو گئے، اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور وہ انتقام نہیں لے رہے مگر اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں ایک مقام دیا، غنی کر دیا، مال و دولت دیے، غنیمتوں سے حصہ دیا، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ اب بھی باز آ جائیں، توبہ کریں، یَکُ خَيْرٌ لَّهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے کہ وہ توبہ کر لیں۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کا عذاب تو وہ دوزخ ہے، دنیا کا عذاب اب وہ اس کی کچھ صورتیں آگے بنی، حضور نے بتا دیا فلانا ہماری نماز میں مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے، فلانا مر جائے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے حضور نہیں جائیں گے، تو یہ تو دنیا کی رسوائی ہو گئی، گویا دنیا کا عذاب ہے۔
وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین کے اوپر کوئی حمایتی اور کوئی مددگار۔